بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو سے پہلے کچھ باتیں آپ سے کرنی تھی۔ میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے آپ سب سے پوچھا تھا کہ کیا آپ لوگوں کو میں اپنی لائف سٹوری سناؤں کہ میں نے کس طرح سے حالات کا مقابلہ کیا لیکن اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا، بار بار گرتی رہی، کس طرح سے میرے اللہ نے میری مدد کی، ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ تو آپ لوگوں نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا اس کو سننے کے لیے، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ایک الگ سے چینل بناؤں گی جس میں جو ہے وہ اپنی ساری لائف سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ میں ان لوگوں کی سکسیس سٹوریز بھی جو میرے ساتھ میرے کلائنٹس مجھے واٹس ایپ پہ یا انسٹاگرام پہ جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ الگ سے ہی چینل ہوگا تاکہ ہم لوگ جو ہے اسی میں ڈسکس کریں، کیونکہ ان ویڈیوز کو، ان کی سٹوری سن کے مجھے جتنی موٹیویشن ملتی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ ملے گی، کیونکہ انسان جب گر جاتا ہے نا تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ نہیں اب میں نہیں اٹھ سکوں گا، میں نہیں اٹھ سکوں گی۔ یقین کریں کہ جب میرے اوپر یہ حالات آئے تھے نا تو مجھے بھی ایسا لگتا تھا، لیکن آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سکون کی نیند سوتی ہوں، دکھ آ بھی جائیں تو محسوس نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سنانی ہیں، تو میں نے یہ نیا چینل بنایا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کا لنک بھی میں پوسٹ میں لگا رہی ہوں، وہاں جا کے اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لنک سے اوپن کر لیجئے گا اور اسے سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر میں اس طرح کی بہت سی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنی بھی اور ان سب میری بہنوں کی جب مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، خوابوں کی تعبیر پوچھتی ہیں یا جو کچھ بھی پوچھتی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو مجھے ایک بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ عالم ارواح میں جو روحیں ہوتی ہیں ان کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے۔ تو آج اسی ویڈیو پر، اسی بات پر میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا ہے۔ عالم ارواح کا تذکرہ اور وہاں ہونے والے وعدوں کی داستان اتنی گہری ہے کہ جب آپ انہیں سنیں گے یا کہیں اور سے سنتے ہیں تو سننے والے کی روح تک وجد میں آ جاتی ہے، اور اسی بارے میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گی، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سننا ہے اور دیکھنا بھی ہے۔ عالم ارواح کی وہ کہکشاں یاد کیجئے جہاں ہم سب موجود تھے، جہاں ابھی مٹی کے ان پتلوں میں جان نہیں پھونکی گئی تھی، اور نہ ہی ہم دنیا کے ان عارضی رشتوں اور دیواروں میں قید ہوئے تھے۔ وہاں روحوں کے جرمٹ تھے، اور ان جرمٹوں میں کچھ روحیں ایسی تھیں جو ایک دوسرے کے اتنے قریب تھیں کہ ان کی تڑپ اور ان کی پہچان وہیں طے پا گئی تھی۔ اللہ پاک نے جب تمام روحوں کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا تو اسی وقت کچھ روحیں ایک دوسرے کی طرف کھینچی چلی گئی تھیں۔ یہ وہ کشش تھی جو صدیوں، زمانوں اور فاصلوں سے ماورا تھی۔ ہم اکثر دنیا میں آ کر حیران ہوتے ہیں کہ کیوں کچھ لوگ پہلی ہی بار ملنے پر ہمیں اتنے اچھے لگتے ہیں، کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس انسان کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، کیوں اس کی باتیں، اس کا لہجہ اور اس کی خاموشی ہمیں جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہماری روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار چکی ہوتی ہیں۔ وہاں جو دو روحیں ایک دوسرے کے قریب رہیں، وہ دنیا میں ہوا کسی بھی خطے میں پیدا کیوں نہ ہوں، ان کے حالات کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں، قدرت ایسے اسباب پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور ملتی ہیں۔ یہ ملاقات کوئی اتفاق نہیں ہوتی، بلکہ اس پرانے وعدے کی تکمیل ہے جو مٹی کے بننے سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب ہم دنیا میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، ہزاروں چہروں سے ملتے ہیں، مگر دل کسی ایک پر جا کر ہی کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ وہ ٹھہراؤ دراصل ایک اعلان ہوتا ہے کہ مسافر اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے، روح کو اس کی گمشدہ ساتھی روح مل گئی ہے۔ عالم ارواح میں جو تعلق بن جاتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ وہ رشتے ہیں جو عرش پر لکھے جا چکے ہوتے ہیں اور فرش پر صرف ان کا ظہور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم تنہا ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ہماری وہ ساتھی روح کہیں نہ کہیں ہماری ہی طرح اس ملاقات کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کسی کو آپ کے لیے چن لیتا ہے تو وہ آپ کے دل میں اس کی ایسی محبت ڈال دیتا ہے جو منطق اور عقل سے بالا تر ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سودا عقل کا نہیں، یہ سودا تو اس قدیم تعلق کا ہے جو زمانوں پرانا ہے۔ ہماری یوٹیوب فیملی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اس انتظار میں ہوں گے کہ کب ان کا ساتھی ان سے ملے گا۔ یقین جانیے جو روحیں وہاں ایک دوسرے کی تھی وہ یہاں بھی ایک دوسرے کی ہی ہوں گی۔ کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار، کوئی سمندر ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی۔ وقت لگتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، فاصلے طویل ہو جاتے ہیں، لیکن جو مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، اور قدرت ہمیں بار بار ٹھوکریں دے کر روکتی ہے، وہ دراصل ہمیں اس اصل ملاقات کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارا سکون یہاں نہیں، وہاں ہے جہاں تمہاری روح کا وعدہ ہوا تھا۔ یہ تعلق ایسا نہیں کہ آج ملا اور کل ختم ہو گیا، بلکہ یہ تو جنم جنم کا ساتھ ہے۔ جب دو ایسی روحیں ملتی ہیں تو کائنات مسکراتی ہے، کیونکہ ایک بچھڑا ہوا جوڑا اپنے اصل سے مل جاتا ہے۔ آپ کی خاموشیاں وہ انسان سمجھنے لگتا ہے، آپ کے بن کہے لفظ اس کے دل پر دستک دیتے ہیں۔ اکثر ہم دعا مانگتے ہیں اور رو رو کر اپنے رب سے فریادیں کرتے ہیں۔ وہ فریاد دراصل وہی روح کر رہی ہوتی ہے جسے اپنے ہمزاد کی تلاش ہوتی ہے۔ عالم ارواح کا وہ نور، وہ سکون اور وہ قربت جب اس دنیا کی تلہیوں میں ملتی ہے تو زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ ہمیں بس صبر کرنا چاہیے اور اپنے رب پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ جس نے وہاں ہمیں جدا نہیں کیا وہ یہاں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کائنات بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ستاروں کو راستہ دکھاتا ہے، وہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں تک پہنچاتا ہے، تو کیا وہ ایک تڑپتی ہوئی روح اس کے ساتھی سے نہیں ملائے گا؟ ضرور ملائے گا۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب پہلی بار نظر ملتی ہے اور روح اندر سے پکار اٹھتی ہے کہ ہاں یہی تو ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ جب آپ مصلی پہ، جہاں نماز پہ جس کا نام لے کر چلے جاتے ہیں، ہاں یہ وہی روح ہوتی ہے جس سے آپ عالم ارواح میں مل چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت تمام دکھ، تمام تکلیفیں اور تمام محرومیاں ایک پل میں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے روح کو اس کی منزل مل گئی ہو۔ یہ تعلق مادی نہیں ہوتا، یہ تو روحانی پاکیزگی کا نام ہے۔ اس میں جسموں کی طلب نہیں ہوتی بلکہ روحوں کا قرار ہوتا ہے۔ جب آپ اس انسان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی، وقت تھم جاتا ہے اور کائنات سمٹ کر اسے ایک شخص میں سما جاتی ہے۔ یہی وہ معجزہ ہے جو عالم ارواح سے شروع ہوا اور اب آپ کی زندگی کا حصہ بننے والا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ سچے ہیں، آپ کی محبت پاکیزہ ہے اور آپ کا رشتہ اس عہد پر قائم ہے کہ جو مٹی سے پہلے ہوا تھا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ جو رب دلوں کو جوڑنا جانتا ہے وہ راستے بنانا بھی جانتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں ہمیں صرف دیواریں نظر آتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کتنے ہی موڑ ایسے آئے ہوں گے جہاں آپ کو یہ لگا ہوگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن وہیں سے ایک نئی راہ نکلی ہوگی۔ وہ راہ آپ کو اسی منزل کی طرف لے جا رہی ہے جہاں آپ کا مقدر آپ کا منتظر ہے۔ روحوں کو یہ سفر ابدی ہے، موت پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت تو اس وصال کا دوسرا نام ہے جہاں کوئی جدائی نہیں ہوتی۔ دنیا کی یہ ملاقاتیں تو بس ایک جھلک ہیں، اصل زندگی تو وہاں ہے جہاں ہم ہمیشہ اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں گے۔ جب آپ میری ان باتوں کو دل میں اتار لیں گے تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، کوئی ہے جو ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی ہے جو ہماری ہی طرح کسی کونے میں بیٹھ کر چاند کو دیکھ کر ہمیں یاد کر رہا ہے۔ یہ احساس ہی جینے کا سہارا بن جاتا ہے، اور جب وہ ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ادھوری کتاب کا آخری صفحہ مل گیا ہو، جیسے پیاسے کو سمندر مل گیا ہو۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو رب کی طرف سے بھیجی گئی وہ رحمت ہے جو صرف خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے۔ آپ سب یہ جو سن رہے ہیں، اپنے روح کی آواز کو پہچانیں، اپنے رب سے اس پاکیزہ رشتے کی دعا مانگے اور یقین رکھیں کہ جو عالم ارواح میں آپ کا تھا وہ اس دنیا میں بھی آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔